بورڈ لگائے گئے ہیں، ان پہ بھی لکھا ہوا آ رہا ہے کہ حضرت سخی حوبہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد جوید، تسی ویدے پہ ساڈا یوٹیوب چینل تے میں دے ناظرین تانوں یہ ویڈیو پسند آسی، میں دے اگر پسند آوے پہلی طرح ساڈی ویڈیو تو ضرور سبسکرائب لائک کرے سو جناب۔ ناظرین اج اسی تانوں دسن لگے ہاں کہ ہم موجود ہیں مورا والے سرکار جو کہ کلر کہار تحصیل ضلع چکوال ہے، اس کے اندر کلر کہار ہے، وہاں پہ موجود ہیں۔ تو ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم دکھائیں گے اسی طرح کے خوبصورت علاقے، ولیوں کے ڈیرے۔ تو یہ دکھانے کا ہمارا یہ مقصد ہے ولیوں کے ڈیرے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ولیوں کے ڈیرے پہ حاضری دینی چاہیے، کیونکہ ولیوں کے ڈیرے سے حاضری دینے سے ہی ہمارا مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تو ولیوں کے ڈیرے سے ضرور حاضری دیا کریں آپ لوگ بھی۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں، چل کے آپ کو اس کا وزٹ کرواتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جی ناظرین دعائیں پاک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ایک کو مصیبت پریشانیوں سے بچائی رکھے۔ تو ناظرین یہ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ یہ وادی کلر کہا میں موجود ہے، اس دربار کو آہو باہو کے نام سے مشہور ہے۔ تو یہ دو بھائی ہیں، سیدنا محمد یعقوب اور سیدنا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ واقعہ کچھ اس طرح پیش ہوا کہ پرانے دور میں آج سے پہلے 9000 سال کا واقعہ ہے ناظرین۔ تو یہاں ایک کلر کار میں مائی رہتی تھی جس کا نام سکینہ بی بی تھا۔ وہ 11ویں شریف کا لنگر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام سے پکایا کرتی تھی۔ تو ناظرین اس وقت جو ہے نا اس کے دور میں یہاں کفار کا بہت زیادہ تعداد میں، کثیر تعداد میں یہاں ان کی اکثریت تھی۔ تو اس وقت وہ ان کو روکتے تھے کہ اس طرح کے کام آپ نہ کیا کریں، لنگر وغیرہ آپ نے نہیں تقسیم کرنا۔ تو مائی نے وہ اپنا کام جاری رکھا۔ جب انہوں نے زیادہ تانگ کیا تو اس وقت مائی نے جو ہے نا چند قدم پیدل چل کے شیخ عبدالقادر جیلانی کے روضہ مبارک کی طرف منہ کر کے پکارا اور بلایا کہ میری مدد کو آئیں۔ تو اس وقت شیخ عبدالقادر جیلانی نے خواب میں آ کر اس مائی کو نظارہ کروایا اور بتایا کہ میرے دو جو پوتے ہیں وہ آپ کی مدد کو آ رہے ہیں، جن کا نام ہے حضرت سخی محمد یعقوب اور حضرت سخی محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ کلر کہار کی وادی میں موجود ہے ناظرین۔ تو اس وقت ان کا جو ہے نا یہاں پہ آنا ہوا تو انہوں نے آ کر یہاں پہ لنگر مبارک جو ہے نا تقسیم کرنا شروع کیا، اسی طرح نیاز بانٹنی شروع کی۔ تو اس وقت کفار سے ان کا آمنا سامنا ہوا۔ جب ان کا کفار سے آمنا سامنا ہوا ناظرین تو اس وقت جو ہے نا یہ جنگ لڑتے ہوئے سیدنا محمد اسحاق اور سیدنا شیخ محمد یعقوب جو ہے نا شہادت نوش فرمائی، جن کا مزار ابھی کلر کار میں ایک اونچی پہاڑی کے اوپر ان کو دفن کیا گیا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ ان کے ساتھ ان کے استاد محترم بھی بعد میں شہید ہوئے، جن کا نام حضرت سخی سید فاضل بغدادی ہے، جو کہ جن کی قبر مبارک اوپر موجود ہے، جو کہ پہلے ہم ویڈیو میں بنا چکے ہیں۔ تو اس کے بعد ناظرین یہاں پہ حاضر ہوئے سلطان العارفین، جو کہ جہنگ کے علاقہ میں سلطان باہو کا دربار ہے، وہ یہاں پہ چلہ کے لیے آئے۔ تو اس وقت انہوں نے یہاں 2 ماہ چلہ کیا، رمضان اور شعبان میں۔ تو اس وقت سلطان باہو نے ان کا نام جو ہے نا ہو باہو کے نام سے ان کو ایک لقب سے نوازا۔ تو ناظرین یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو صرف یہی پتہ ہے کہ یہ سلطان العارفین کے شاید جو ہے نا مرید ہیں اور ان کے جو ہے نا ملنگ ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے ناظرین۔ تو یہ دراصل شیخ عبدالقادر جیلانی کے پوتے ہیں ناظرین۔ یہ ادھر سے انڈیا سے آئے اور یہاں پہ انہوں نے اپنی اسلام کی خاطر جنگ لڑتے ہوئے شہادت نوش فرمائی۔ تو آئیے سنتے ہیں ان کے زبانی سے۔ میرے ساتھ دوست ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں، یہ ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کا جو آپ کو پلیٹ نیم ہم نے دکھائی ہے اس پہ تو ابھی پلیٹ نیم لگائی گئی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ جو ہے نا سلطان باہو عارفین جو کہ ضلع جنگ کے اندر آتے ہیں ان کا یہ خلیفے ہیں، تو ان سے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی بھائی نام کیا ہوا؟ نام عمران حیدر۔ تو عمران حیدر صاحب آپ اس کے بارے میں ہمیں آگاہی کریں۔ یہ پہلے ہم نے تو یہ سنا ہوا ہے، یہ مشہور روایات اونچا تھوڑا بہت، یہ مشہور روایات میں ہے کہ پہلے تو سنا ہوا ہے کہ یہ یہاں پر چلہ کیا تھا سلطان العارفین حضرت سلطان باہو صاحب نے چلہ ادھر کیا تھا، ادھر اس جگہ پر یہ جو اوپر ہے پہاڑ کی، یہ ساتھ اچھا یہ یہ گھر ہے،
یہ آپ کو غار ناظرین بعد میں دکھاتے ہیں جہاں چلا کیا تھا. یہ ان کے ساتھ تھے، یہ آپ کے خلیفے تھے، جی. اس وجہ سے اس کا دربار کا نام بھی آہو باہو مشہور ہے۔ یہ ان کو جو فیض ملا ہے وہ آہو باہو سلطان کی طرف سے ملا ہے. تو ناظرین سنا ہے ان کے زبانی آپ نے کہ اصل جو واقعہ ہے ان کو لقب دیا تھا سلطان العارفین نے آہو باہو کے نام سے. تو لقب ان کو سلطان العارفین نے دیا تھا، لیکن اصل جو واقعہ ہے وہ جو میں پیچھے بیان کر چکا ہوں، اصل حقیقت وہ ہے. تو آئیے چلتے ہیں ناظرین، آگے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. تو ناظرین یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ نور عالم اور فیض عالم. یہ کیوں لکھا گیا ہے، اس کی اصل حقیقت، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ جب یہاں پہ سلطان العارفین سلطان باہو جو کہ جہنگ کے ایریے کے ہیں، وہ یہاں پہ جب چلہ کاٹنے آئے، چلہ انہوں نے کیا 2 مہینے رمضان اور شعبان میں، تو انہوں نے اس دربار کا جو ہے نا نام جو ہے دیا تھا، لقب دیا تھا، وہ ہو باہو دیا تھا، اور فرمایا کہ جو یہاں پہ آئے میری نگاہ جو ہے نا وہ کلر کار کی طرف ہے، اگر کوئی یہاں سے فیض پانا چاہتا ہے تو وہ یہاں آئے موراں والی سرکار پہ، یہاں سے اس کو فیض ملے گا. تو یہ بقول سلطان باہو کے جو ہے نا فرمان ہے کہ یہاں سے فیض ملے گا، آپ آئیں یہاں زیارت کریں، آپ کو انشاءاللہ تعالی سلطان باہو کی طرف سے بھی اور ان شہزادوں کی طرف سے فیض یاب ہوں گی. تو ناظرین ساتھ ساتھ آپ کو یہ باہر لگی دکانیں دکھائیں گے، ساتھ آپ کو اور ماحول تھوڑا بہت دکھائیں گے. یہاں باہر نکلتے ہی ساتھ دکانیں، یہ کریانہ کے سٹور، اس طرح کی کھلونے وغیرہ بچوں کے پڑے ہیں. تو ناظرین آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو دفتر بنا ہوا ہے یہ لفٹ کا ہے. یہاں سے جو ہے نا لوگ حضرت سخی سید فاضل بغدادی موراں والی سرکار جو کہ ان کے استاد محترم ہے، ان کا دربار شریف جو ہے نا اوپر پہاڑی پہ ان سے بہت اعلیٰ اونچائی میں واقع ہے. تو یہ لفٹ جو ہے نا وہاں پہ لے چلتی ہے. جو لوگ یعنی نہیں چڑھ سکتے، نہیں جا سکتے پہاڑی کے اوپر، تو ان کو یہ لفٹ جو ہے نا لفٹ کے ذریعے وہ لوگ جو ہے نا یہاں پہ کرایہ دیتے ہیں اور یہاں سے جو ہے نا وہ اس پہاڑی کی طرف جاتے ہیں. یہاں پہ حضرت سخی سید فاضل بغدادی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں. تو ناظرین وہ اس پہلی ویڈیو میں ہم آپ کو دربار دکھا چکے ہیں. تو اگر نئے ناظرین جو نئے ناظرین آنے والے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جا کے ہماری دوسری ویڈیو جو ہے نا وہ دیکھ لیں. وہاں میں حضرت سخی سید فاضل بغدادی کی ساری ڈیٹیل اور جو ہے نا وہاں پہ وزٹ سارا موجود ہے، آپ کو دکھایا گیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آگے کو چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور بھی آگے آپ کو وزٹ کرواتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں یہاں سے جو نظارہ آپ کر رہے ہیں یہ ایک جھیل ہے جو کہ کلر کہار کے اندر موجود ہے. تو اس جھیل پہ کافی لوگ آتے ہیں ہزاروں کے تعداد میں سیر و تفریح کے لیے. کافی دور دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ سیر و تفریح بھی کرتے ہیں. یہ موراں والی سرکار جو ہے نا اس کے بالکل نیچے یہ جھیل موجود ہے. تو یہاں سے پہاڑی کی طرف دیکھا جائے، یہاں جو پاکستان کے جھنڈے لگائے گئے ہیں، تو یہ اوپر حضرت سخی فاضل بغدادی صاحب ہیں. یہاں پہ جو ہے نا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا اپنا چلہ جو ہے نا اپنا 2 مہینے کا انہوں نے کیا تھا. تو ابھی ہم چلتے ہیں ناظرین نیچے. یہاں پہ غار ہے. اس کا اصل حقیقت غار کی یہ ہے ناظرین کہ یہاں پہ جو ہے نا سلطان باہو کے ساتھ ایک فقیر تھا. تو وہ فقیر جو ہے نا دراصل اس غار میں رہا کرتا تھا. تو جب چلہ مکمل ہوا تو سلطان العارفین نے فرمایا فقیر سے کہ اے فقیر، رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا. تو شور شرابہ ہوا تو ان کی آنکھ کھلی. تو انہوں نے بتایا کہ فقیر سے پوچھا کہ ہمارے 2 مہینے جو ہے نا وہ مکمل ہو چکے ہیں. کہ فقیر نے بتایا کہ جی ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، تو آج عید ہے، ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے. تو حضرت سلطان باہو نے ان سے پوچھا فقیر سے کہ آپ جو ہے نا کھانا کدھر سے کھاتے رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں جو ہے نا کھانا ایک ہرن آتا تھا، تو وہ ہمیں اس کے سینگوں پہ روٹی وغیرہ کھانا باندھا ہوتا تھا، وہ میں اتار لیتا اور کھاتا تھا. تو اس وقت حضرت سلطان باہو عارفین نے فرمایا کہ جب وہ آیا تو ابھی مجھے بتانا. جب وہ ہرن آیا تو
اس کو بتایا فقیر نے کہ سلطان باہو کو کہ ہرن آ چکا ہے، تو اس وقت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اصلی حالت میں لایا، تو وہ ایک موکل تھا۔ یہاں کے موکلوں کے بہت بڑے ڈیرے ہوا کرتے تھے، موکل جو ہے نا وہ اس فقیر کو کھانا دیتا رہے، وہ اس غار میں رہتے تھے۔ تو اس کا غار کا جو ہے نا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس غار کی ساری جو ہے نا ڈیٹیل بھی دیں گے، اور آپ کو غار بھی دکھائی جائے گی، کیونکہ ویڈیو جو ہے نا بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی ناظرین۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری جو یہ ویڈیو ہے یہ پہلے کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی ہماری پسند آئے گی۔ تو اسی طرح ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل پہ آئیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو معلوماتی ویڈیو، اس طرح کی خوبصورت ویڈیو اور ایک واقعہ کسے بیان کیے جائیں گے۔ تو نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔